اس وقت انسانی اسمگلنگ کا مرکز راولپنڈی ہے، اور راولپنڈی میں سے 6th روڈ اس کا مرکز ہے، اور وہاں بیرون ملک جانے کے حوالے سے جتنے دفاتر بھی قائم ہیں، مثلا کوئی بھی ٹریول ایجنسی کسی کو ورک پرمٹ پر باہر نہیں بھیج سکتی، لیکن مثال کے طور پر میں ایک ٹریول ایجنسی کا نام لیتا ہوں، اور اس ٹریول ایجنسی نے سنگرز کا ایک گروپ بنانے کے نام پر بہت سے لوگوں کو، جن میں زیادہ تعداد کشمیریوں کی ہے، ان کو یقین دلایا کہ انہیں ورک پرمٹ ملے گا اور اس کے ساتھ برطانیہ کا ویزا بھی ملے گا۔ وہ ایک گروپ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو نتھی کر کے ان سے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں گے جس طرح کسی بندے کو نچوڑا جا سکتا ہے، اس کو نچوڑ کر فارغ کر دیتے ہیں۔ ان سنگرز کے نام پر جو گروپ بنتے ہیں اور جن شوز کا اشتہارات چھپتے ہیں، وہ شوز کبھی نہیں ہوتے، کبھی منعقد نہیں ہوتے، وہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں، اور وہ مختلف شہروں میں کرائے جانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرا FIA سے سوال یہ ہے کہ وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر رپورٹیں بناتے رہتے ہیں کہ ہم نے کریک ڈاؤن کر دیا، ہم نے گجرات سے اتنے پکڑ لیے، ہم نے مجرمالہ سے اتنے پکڑ لیے۔ سوال یہ ہے کہ کام تو سارا راولپنڈی میں ہو رہا ہے، اور FIA کیوں سو رہی ہے؟ کیوں اس پر ایکشن نہیں کرتی؟ اور کیوں لوگوں سے فراڈ سے کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے؟ میں صرف ایک کیس FIA کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ SHA ٹریولز 6th روڈ، جس کا سامنے چہرہ ہے وہ عارف ندیم کا ہے، اور اس کے خلاف اس طرح کے سنگرز کے گروپ بنا کے انسانی اسمگلنگ کے دھندے کے نام پہ ایک رضوانہ نامی خاتون اس وقت مارکیٹ میں دعائی دیتی پھر رہی ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا، اور کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے۔ اور اس میں رضوانہ کے علاوہ بعض ایسی سنگرز بھی ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے شاید کبھی 6 روڈ دیکھا بھی نہ ہو، لیکن SHA ٹریول والے، مطلب ایسی ایسی مورے ہیں، ایسے ایسے کاغذ ہیں، ایسا ایسا فراڈ ہے، انگلینڈ کے 5-6 شہروں میں شو کرانے کے نام پر لوگوں سے پتہ نہیں کس کس کے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ FIA کو یہ بھی کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس لوگ باہر بھیجنے کا لائسنس بھی ہے، یعنی ایجنسی بھی ہے، تو کیا جو 6 روڈ پر یہ ٹریننگ، یعنی بیرون ملک مختلف ٹریڈز میں باہر بھیجنے کے نام پر بھی، ٹریڈ سینٹرز کے نام پر بھی دھندا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 6 روڈ پر ایک گوندل صاحب کی بلڈنگ ہے، اور اس میں مختلف ٹریڈز کی ٹریننگ کا کام ہو رہا ہے، لیکن اسی طرح لوگوں نے ٹریڈ سینٹرز کے نام پہ وہاں ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ادارے جنہیں ٹریننگ کرانے کی اجازت ہے، ان سے تفصیلات حاصل کر کے ان سارے دھندوں کو بند کرانا چاہیے، اور FIA کا ایک سب آفس راولپنڈی 6 روڈ پر قائم ہونا چاہیے، اور اگر وہ قائم نہیں کرتے تو یہ ایسا دھندا ہے
جس میں لوگ ڈوب رہے ہیں، کروڑوں روپے ان سے دیے جا رہے ہیں۔ اچھے ٹریول والوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہے ٹریول ایجنسی، لیکن آپ کام ویزوں کا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ یہاں پر میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پر مسلسل کام کریں گے، اور آپ کے سامنے ایسی بہت ساری چیزیں لائیں گے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑا خوفناک دھندا چل رہا ہے۔ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو خاص طور پر، اور وزیر خزانہ کو، جو چونا کسٹم کا محکمہ لگا رہا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لگا رہا، چونکہ ملک میں اور بڑے بڑے ایشوز آ گئے ہیں، اس لیے میڈیا کی خاص طور پر توجہ نہیں ہے کسٹم کی طرف اور کسٹم کی اسمگلنگ کی طرف۔ بلوچستان سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے تیل کی اسمگلنگ، اور وہ براہ راست فیصل آباد اور اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اسمگلنگ رک گئی ہے، خود حکومت نے یا محکمہ کسٹم نے 3 طرح کے لوگوں کی فہرستیں تیار کی تھی، لیکن کیا پرائم منسٹر یا وزیر خزانہ یا چیئرمین پوچھیں گے اس بات کا کہ آپ نے جن لوگوں کو ان فہرستوں میں 3 فہرستوں میں شامل کیا تھا، ان میں سے کس کس کی آپ کو سب بدل دینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے سب کو، چیئرمین صاحب آپ کو خصوصی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پروں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ اسمگلروں کے ساتھ مل کر اس ملک میں وہ کر رہے ہیں کہ رہ نام اللہ کا۔ چونکہ عام رپورٹروں کو یہی معلوم ہے کہ اسمگلنگ ایک منفعت بخش کاروبار ہے، اور اس میں ان کی توجہ بھی ہمیشہ اس طرف جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں جو عام ایف بی آر ہے، یعنی شہریوں کے ساتھ ان کی آمدنی اور دوسرے حوالوں سے ٹیکل کرنے والی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں مکمکا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ 03335117769 نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں۔